بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچے انار کا رس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ ٹماٹر کا رس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو نیم گرم پانی میں پکاؤ، نہانے کے بعد جسم پہ بہائیں، جسم پر گرمی کے دانے نہیں نکلتے۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی زیادہ استعمال کرو۔ پالک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ مسواک کرو، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اگر گرم موسم میں انڈے کھانے سے صحت کو نقصان پہنچے گا تو اس کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں۔ آپ گرم موسم میں بھی انڈے کھا سکتے ہیں۔ ناشتے میں پروٹین سے بھرپور انڈے کھاؤ، جسمانی توانائی میں اضافہ ہوگا۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو دودھ کا استعمال نہ کریں، ورنہ بدہضمی مزید بڑھ جاتی ہے۔ چاول کھانے سے جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ جن کو بواسیر کا مسئلہ زیادہ ہو وہ مرچ مسالے استعمال نہ کریں۔ زیادہ مرچ مسالے استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے، اس لیے کالی مرچ کا استعمال کریں۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کلیاں کریں۔ آم کھا کر اوپر سے پانی پینا ایسے ہے جیسا کہ زہر کھانا، لہٰذا آم کھا کر اوپر سے پانی نہیں پینا چاہیے بلکہ دودھ کی لسی کا استعمال کرنا چاہیے۔ جسم کو توانائی پہنچانے اور السر کو ختم کرنے کے لیے اور دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے کیلا بہت زیادہ مفید ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگاؤ، دانے نہیں نکلیں گے۔ دودھ جلیبی سر کے شدید درد کو دور کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ دو پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس مسلو، خارش دور ہو جائے گی۔ اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو، دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو، سادہ سی خوراک کھاؤ، اس سے بہت کم بیمار ہوں گے، لمبی زندگی پاؤ گے۔ اگر آپ اپنے پیٹ کا درد ختم کرنا چاہتے ہیں تو لہسن کے رس میں ذرا سا نمک ملا کر پی لیں، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھاؤ، اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملتا ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کی مالک بنتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے؟ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے طاقت میں کمی آ جائے گی۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پہ لگائیں، 2 دنوں میں خارش دور ہو جائے گی، داغ دھبے بھی نہیں پڑیں گے۔ کریلے کا رس چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں، اس سے چہرے کے دانے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پہ لگا دو، 2 دنوں میں چہرہ سفید، چمکدار اور گورا ہو جائے گا۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ پیو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو کھانے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر سونے کا معمول بنا لیں۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں۔
وزن میں کمی آ جائے گی، موٹاپا جلدی ختم ہوگا۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، گردے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ رات کو سونے سے پہلے لازمی پیشاب کر کے سو جاؤ۔ 9 گھنٹے سے زیادہ سونے سے یادداشت بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ جلدی اٹھا کرو، جلدی سویا کرو۔ بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرنے سے داڑھی کے بال زیادہ گھنے ہو جاتے ہیں۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے، خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر بال کمزور ہو تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پہ لگائیں۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ گرم کھانا پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسپاغول کا چھلکا 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لو، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ قبض کا مسئلہ ہو تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے کے امراض سے نجات ملتی ہے۔ اسپاغول کا استعمال پیٹ کے تمام امراض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ وزن بھی کم کرتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ شام کو گوبھی کھانا بادی پن کو بڑھاتا ہے۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہتی ہے۔ انار کا رس پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی صفائی اور چربی کو کم کرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو آلو بخارا کھا لو، چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی۔ پنکھے صاف کرنے کے لیے ان کے کناروں پر مٹی کا تیل لگا دیں، اس سے پنکھے پر زنگ نہیں لگے گا۔ بلڈ پریشر کے مریض گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں، اور دل کے مریض بھی گھی کا استعمال نہ کریں۔ نہانے کی فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو اور دل کو صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ آپ کے بدن میں طاقت آ جائے گی اور نظر بھی تیز ہوگی، ٹانگیں درست ہوں گی، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ بھونے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لے، پیشاب کے بعد قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا، مثانے کی کمزوری بھی دور ہوگی۔ جن کو شوگر کا مسئلہ ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروائیں۔ شدید تکلیف میں آدھی چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہلدی بہت جلدی درد کو کم کرتی ہے، زخموں کو جلدی بھر دیتی ہے۔ اگر اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہو تو پیٹ بھر کر کبھی کھانا مت کھائیں۔ سبز لہسن کے پتے خارش والی جگہ پر رگڑنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ عورت چہرے کی چھائیاں دور کرنا چاہتی ہے تو ٹماٹر میں لہسن کا رس اور لیموں ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں، دبلا پن دور کرنا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں، صبح کے وقت کھا لیں، اس سے آپ موٹے اور صحت مند ہو جاؤ گے۔ بھونے ہوئے چنے روزانہ کھانے سے کھانسی سے نجات مل جاتی ہے، اسے استعمال کرنے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ
ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہو تو دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لو۔ اس سے آپ کو جلدی اور پرسکون نیند آئے گی۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت میں کبھی کمی نہیں آتی، مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کاٹ کے لگائیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈیاں چبا لو، اس سے معدہ مضبوط رہے گا اور کبھی راستے میں الٹی نہیں آئے گی، نہ ہی کبھی قے کا مسئلہ ہوگا۔ صبح جلدی نہ اٹھنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، جبکہ جلدی اٹھنا اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں پر جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ حاملہ عورت کو مسور کی دال نہیں کھانی چاہیے کیونکہ یہ حمل کو ضائع کر سکتی ہے۔ مسواک جراثیم کو ختم کرتی ہے، دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں، دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگانے سے آرام ملتا ہے۔ خوش رہنا بالوں کی تندرستی میں بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا لو، کبھی بالوں کی جڑیں کمزور نہیں ہوں گی۔ بازاری خوشبودار تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھا لو، کھانسی رک جائے گی۔ پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو دار چینی، سونف، بڑی الائچی اور پودینے کا قہوہ بنا کے پی لو۔ جب بھی گوشت کھاؤ تو جوان جانور کا کھایا کرو، بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے گریز کرو۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ ضرور کیا کریں، یعنی کہ کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ قیلولہ کرنا بھی سنت ہے، اسے انسان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ جب تک پہلا کھایا ہوا کھانا ہضم نہ کر لو۔ دوسرا کھانا نہ کھاؤ چاہے 2 دن ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پکوڑے سموسے زیادہ آئلی نہ ہوں تو آپ آسانی سے کھا سکیں تو تلتے وقت گھی زیادہ گرم رکھو، اس سے پکوڑے زیادہ آئلی نہیں بنیں گے۔ پسی ہوئی بادام دہی میں ملا کر لیپ بنائیں اور جھریوں پر لگائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ 1 ہفتہ استعمال کر کے دیکھیں، آپ کے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی، چہرہ چمک جائے گا، رنگ بھی صاف ہوگا۔ انگور کھایا کرو، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کچی سبز مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، موٹاپا دور ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کرنے کی عادت بنا لو۔ اگر دیر سے ناشتہ کرو گے تو تمہاری اندرونی بیماریاں بگڑ جائیں گی اور تم پر جلدی بڑھاپا بھی آ جائے گا۔ جھریوں کے خاتمے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کریں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ اگر آپ کو مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف یا خارش ہو تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگا دیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں، معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ پودینے کا پانی چہرے پر لگانے سے جھریاں نہیں پڑتی۔ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو وہ تیلوں کا استعمال کریں۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کرو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لو، چھوٹے قد میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فرش پر چاک سے لکیریں لگا دیں، پھر تماشا دیکھیں۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے
دودھ میں ڈال کر پی لو، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں اور ہمارے چینل FS وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کا ایک لائک ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔ پلیز ویڈیو کو دیکھتے ہو تو لائک بھی ضرور کیا کرو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کامیاب اور خوش رکھے۔ اپنی زندگیوں میں خوش رہا کرو۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا پیارا سا نام لکھ دیں اور ساتھ میں آمین بھی ٹائپ کر دیں اور اپنا بھی نام لکھیں کہ آپ میری ویڈیو کو کون کون سے شہر میں دیکھتے ہیں اور اپنے کون سے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ڈیلی سنتے ہیں، ان کے لیے ہمارے دل سے شکریہ۔ اللہ حافظ۔